اٹک جیل بیرک نمبر 3 قیدی نمبر 804 عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے 2 منٹ 18 سیکنڈ کی. آپ کو چند دن پہلے بتایا تھا کہ اٹک جیل کے تمام عملے کو تبدیل کر دیا گیا کیونکہ انکشاف ہوا تھا کہ وہاں سے عمران خان صاحب کی کچھ ویڈیوز اور کچھ تصاویر بنا کر وائرل کی گئی ہیں تاکہ ان فیوچر پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب اس چیز سے کھیل سکے اور بینیفٹ حاصل کر سکے. تو یہی ہوا 2 منٹ 18 سیکنڈ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس کو باہر سمگل بھی کر دیا گیا ہے. اس ویڈیو میں جیل کا دروازہ، راہداری، عمران خان صاحب کی بیرک، عمران خان صاحب کے کمرے کے اندر کے تمام جو معاملات ہیں، جو بھی وہاں کا منظر ہے، اور عمران خان صاحب سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہیں، اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے. اس ویڈیو میں کچھ ایڈیٹنگ بھی کی گئی ہے کہ اس ویڈیو میں عمران خان صاحب کی کچھ جلسے جلوس اور اس کے پیچھے کومنٹری کہ عمران خان صاحب کوئی کرپشن کے الزام میں نہیں اندر گئے بلکہ وہ طاقتور اور ظالم لوگوں کے خلاف کھڑے تھے جس کی وجہ سے ان کو اندر بند کیا گیا ہے. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی ایک میٹنگ ہوئی ان کے وکیل کے ساتھ. نعیم پنجوتا کوئی ان کے وکیل ہیں، اس وکیل نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جب میری عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تو عمران خان صاحب اسی دبنگ سٹائل میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، وہی آ کے انہوں نے کہا کہ میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے اور میں ایک نہیں 1000 سال یہاں پہ رہنا چاہتا ہوں. اس کے بعد کا جو آپ کو ایک پیپر دکھائیں گے کہ کیا رنگ بازی ہے پی ٹی آئی کی، خاص طور پہ عمران خان صاحب کی. باز نہیں آتے جیل میں جا کے بھی رنگ بازیوں سے یہ لوگ باز نہیں آتے. ان کے وکیل کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں میں ایک نہیں 1000 سال جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں اپنی پوری قوم کے لیے، اور میں گھٹنے نہیں ٹیکوں گا. میرے پہ جتنا مرضی ظلم کر لیں، میری قوم کو میرا سلام کہنا یہاں نکلنے سے یہاں جانے کے بعد. اور میں نے ان کے وکیل کے بقول عمران خان صاحب نے شیو نہیں کی. 5 اگست سے وہ غالباً گرفتار ہیں اور آج میرے خیال سے کوئی 13-14 دن 15 دن ان کو ہو گئے گرفتاری کو. تو تب کی انہوں نے شیو نہیں کروائی، انہوں نے خط کر لیا اور اب انہوں نے سمجھ لی کہ ہلکی ہلکی داڑھی سی رکھ لی ہے، خط بنوا کے تو بیئرڈ رکھ لیا انہوں نے. اور ان کے وکیل کا کہنا تھا کہ وہ وہی دبنگ سٹائل تھے. انہوں نے کہا میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں، دیکھ لوں گا میں ان کو جا کے میری قوم کو میرا سلام کہنا. اور دوسری طرف ان کی رنگ بازی دیکھیں. عمران خان صاحب نے بشرا بی بی کے ذریعے ہوم سیکرٹری کو ایک اپلیکیشن دی ہے، ایک لیٹر لکھ کے دیا ہے کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے اٹک جیل میں گریجویٹ ہوں تو مجھے اچھی کلاس دی جائے، مجھے کم از کم A کلاس دی جائے، اگر A کلاس نہیں دینی تو مجھے B کلاس دی جائے کیونکہ میرا بیرک بہت چھوٹا ہے، میرے پاس ایک گدا ہے، ٹوٹی ہے، واش روم ہے، لوٹا ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسے ہے. سب قیدیوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. تو دوسری طرف نعیم پنجوتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب جی وہ کہہ رہے ہیں میں ایک نہیں بلکہ مجھے C کی جگہ D کلاس میں رکھ لے. ابے رنگ بازی یار بس کر دو، جھوٹ کے نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. خدا کا خوف کرو، کتنا جھوٹ بولو گے آپ، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے. ایک طرف آپ کا وکیل کہتا ہے کہ مجھے وہ کہتے ہیں ایک نہیں 1000 سال رہ لوں گا، مجھے فرق نہیں پڑتا. اور دوسری طرف بشرا بی بی صاحبہ ہیں، بشرا بی بی صاحبہ کے ذریعے ہوم سیکرٹری کو ایک آپ لوگوں نے اپلیکیشن دی ہے کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمارے لیے، تو ہمیں تو چاہیے کہ ہمیں باہر نکالا جائے. تو یہ میں گریجویٹ ہوں تو میرے ساتھ دیکھیں ان کا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کو یہ بھی ایک ٹینشن بن گئی ہے کہ حسان نیازی صاحب وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں. حسان نیازی صاحب اس ٹائم قانون کی گرفت میں ہیں، فوج کے حوالے ہے. تو فوج تو پھر اب سچ اگلوانا جانتی ہے، اور اگر حسان نیازی صاحب نے سارے سچ اگل دیے تو عمران خان صاحب کے لیے بچنے کا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. ان فیوچر تو کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ وعدہ معاف گواہ بشرا بی بی صاحبہ بھی بنیں گی. اور یہ معاملہ تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ عمران خان صاحب کے جو ایک 2 منٹ 18 سیکنڈ کی ایک ویڈیو ہے جو لیک کر دی گئی ہے کہ عمران خان صاحب بیرک کے پیچھے ہیں، داڑھی ہلکی ہلکی رکھ لی ہے انہوں نے. اور دوسری طرف جو کہہ لے کہ مسیحی برادری کے ساتھ ہوا ہے وہاں پہ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دورہ کیا ہے، ان جگہ سے لوگوں سے ملاقات کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ظلم ہے، انہوں نے کچھ ان کی امداد کی، ان کی وائف نے کچھ راشن دیا. انہوں نے کہا یہ ظلم ہے اور یہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، آپ کو انصاف ملنا چاہیے، آپ کے برابر کے حقوق ہیں جو ایک مسلمان کے حقوق ہیں. وہاں جہاں مسجد بنانے کی اجازت ہے تو وہاں پہ آپ کے حقوق بھی برابر ہیں کہ آپ گرجا گھر بنا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں اور آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا ان لوگوں کو کیفر کردار تک لانا چاہیے. اور اس سے پہلے جو اپنے عاصم منیر صاحب ہے انہوں نے بھی کہا تھا کہ ایسے ظلم کے خلاف ہم کسی صورت نہیں ہم کریں گے اور ہم کوشش یہی کریں گے کہ ایسے کردار کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے ایسے لوگوں کو، اور ان لوگوں کے لیے کوئی معافی تلافی نہیں ہے. عمران خان صاحب کی طرف آتے ہیں. عمران خان صاحب کے گرد گھیرا تنگ ہے. عمران خان صاحب کو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مچھ جیل بھیجوں گا، اور مچھ جیل بھیجنے کے بعد میں ان کو مرچی واٹ
جہاں پہ مرچی بنتی ہے وہاں پہ سانس لینا، وہاں پہ الرجی سی ہو جاتی ہے، وہاں پہ بھیجنے کی بھی چانسز ہے۔ عمران خان صاحب A کلاس، B کلاس، A+ کلاسیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور رانا ثناءاللہ ان کے لیے نیچے والی کلاسیں ڈھونڈ رہا ہے، C سے بھی نیچے، کوئی D مل جائے، کوئی E مل جائے، یعنی کہ مچ جیل کا تو اللہ معاف کرے، مچ جیل تو اللہ تعالیٰ کسی کو نہ بھیجے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی اپنے کرتوتوں پہ ذرا شرمندگی ندامت ہونی چاہیے، تو وہ بیٹھ کے بات کریں، معذرت کریں، پوری قوم سے کریں، پاکستانی آرمی سے کریں جن کی انہوں نے تذلیل کی ہے اور پاکستانی عوام کے جو دل دکھائے ہیں، تو راستہ نکل آتے ہیں، باہر چلے جائیں، باہر جا کے اپنی زندگی گزارے۔ آپ کہہ تو رہے ہیں نا میں نے باہر جانا ہے، ترلے کر رہے ہیں، لیکن اب اتنی آسانی سے نہیں نا، آپ کا جرم چھوٹا نہیں ہے، آپ کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں ان کا جرم چھوٹا نہیں ہے، آپ لوگوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ آپ لوگوں نے جس طرح سے آج تک فوجی تنصیبات پر کوئی دیکھنے کا بھی نہیں سوچتا تھا، آپ لوگوں نے وہاں پہ حملے کروا دیے، آپ نے مجسمے جلائے، آپ نے پتلوں کو توڑا، آپ نے جھنڈوں کی بے حرمتی کی، آپ نے کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا، تو یہ تو کسی بھی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا، اس چیز کی کوئی معافی تلافی نہیں ہے۔ اب ان فیوچر دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے کیا آگے مزید آسانیاں ہوتی ہیں یا کیا مشکلات آتی ہیں۔ عمران خان صاحب 1000 سال رہنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دوسری طرف کہتے ہیں کہ مجھے کلاس دی جائے، مجھے باہر بھیجا جائے، میرے بچوں کے پاس بھیجا جائے، میں برطانیہ جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ دوگلا پن ہے، یہ منافقت کا اعلیٰ درجہ ہے جو عمران خان صاحب پہلے دن سے کرتے آ رہے ہیں اور نہ جانے کب تک کرتے رہیں گے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے عمران خان صاحب کے لیے کیا سہولیات ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ اجازت دیں، اللہ نگہبان۔ ہاں، جہاں مسجد بنانے کی اجازت ہے تو وہاں پہ آپ کے حقوق بھی برابر ہیں کہ آپ گرجا گھر بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا ان لوگوں کو کیفر کردار تک لانا چاہیے۔ اور اس سے پہلے جو اپنے عاصم منیر صاحب ہے انہوں نے بھی کہا تھا کہ ایسے ظلم کے خلاف ہم کسی صورت نہیں ہم کریں گے، اور ہم کوشش یہی کریں گے کہ ایسے کردار کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے ایسے لوگوں کو، اور ان لوگوں کے لیے کوئی معافی تلافی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی طرف آتے ہیں، عمران خان صاحب کے گرد گھیرا تنگ ہے۔ عمران خان صاحب کو رانا ثناءاللہ نے کہا کہ مچ جیل بھیجوں گا، اور مچ جیل بھیجنے کے بعد میں ان کو مرچی وارڈ، جہاں پہ مرچی بنتی ہے وہاں پہ سانس لینا، وہاں پہ الرجی سی ہو جاتی ہے، وہاں پہ بھیجنے کی بھی چانسز ہے۔ عمران خان صاحب A کلاس، B کلاس، A+ کلاسیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور رانا ثناءاللہ ان کے لیے نیچے والی کلاسیں ڈھونڈ رہا ہے، C سے بھی نیچے، کوئی D مل جائے، کوئی E مل جائے، یعنی کہ مچ جیل کا تو اللہ معاف کرے، مچ جیل تو اللہ تعالیٰ کسی کو نہ بھیجے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی اپنے کرتوتوں پہ ذرا شرمندگی ندامت ہونی چاہیے، تو وہ بیٹھ کے بات کریں، معذرت کریں، پوری قوم سے کریں، پاکستانی آرمی سے کریں جن کی انہوں نے تذلیل کی ہے اور پاکستانی عوام کے جو دل دکھائے ہیں، تو راستہ نکل آتے ہیں، باہر چلے جائیں، باہر جا کے اپنی زندگی گزارے۔ آپ کہہ تو رہے ہیں نا میں نے باہر جانا ہے، ترلے کر رہے ہیں، لیکن اب اتنی آسانی سے نہیں نا، آپ کا جرم چھوٹا نہیں ہے، آپ کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں ان کا جرم چھوٹا نہیں ہے، آپ لوگوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ آپ لوگوں نے جس طرح سے آج تک فوجی تنصیبات پر کوئی دیکھنے کا بھی نہیں سوچتا تھا، آپ لوگوں نے وہاں پہ حملے کروا دیے، آپ نے مجسمے جلائے، آپ نے پتلوں کو توڑا، آپ نے جھنڈوں کی بے حرمتی کی، آپ نے کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا، تو یہ تو کسی بھی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا، اس چیز کی کوئی معافی تلافی نہیں ہے۔ اب ان فیوچر دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے کیا آگے مزید آسانیاں ہوتی ہیں یا کیا مشکلات آتی ہیں۔ عمران خان صاحب 1000 سال رہنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دوسری طرف کہتے ہیں کہ مجھے کلاس دی جائے، مجھے باہر بھیجا جائے، میرے بچوں کے پاس بھیجا جائے، میں برطانیہ جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ دوگلا پن ہے، یہ منافقت کا اعلیٰ درجہ ہے جو عمران خان صاحب پہلے دن سے کرتے آ رہے ہیں اور نہ جانے کب تک کرتے رہیں گے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے عمران خان صاحب کے لیے کیا سہولیات ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ اجازت دیں، اللہ نگہبان۔